یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے ثواب پہنچانے کا، یہ بلٹی سسٹم مولویوں کے پیٹ تک جا کر رک جاتا ہے. مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے دیگ چل رہی ہے، اس کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے مولوی کے پاس آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے اور کہتا ہے جی میری امی مر گئی، قرآن دے دو. ایک درویش اٹھتا ہے، ایک درویش سے قرآن مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 پارے پڑھے، اس کو دے دیے. وہ 3 پارے پڑھ کے دیتا ہے، وہ سٹاک اکٹھا کر کے اسے ایک قرآن کی خوشخبری دیتا ہے، جی ایک قرآن آپ کو مل گیا. وہ اس کے بدلے میں 500 ریال دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے مولوی کی جیب میں، اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے. یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے. اگر یہ کھاتا ہوتا کہ یہاں سے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے بھیجتا رہے، کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا رہے، تو امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا. امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام 2-4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں، تو لگے رہنا پیچھے. ہاں جو انسان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو انسان خود کر کے گیا. یہ جو کلام بخشنے کا طریقہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے 4 کل پڑھے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس کو اصالہ ثواب کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. مطلب بندے جان کھاتے ہیں جی، میت بعد مردہ مر جاتا ہے، آپ اسے دفناؤ، اس نے جو عمل کیے ہیں وہی کام آئیں گے، بس عمل کام آئیں گے. یہ بات کی دعا نہیں پہنچتی. یہ شیعہ سنی مرنے والوں کے لیے 40 دن جناب ختم دلاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور اصالہ ثواب کی پتہ نہیں کیا کیا رسمیں بنا رکھی ہیں. یہ کچھ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ثواب مرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا، مرنے والے کو دعا کا ثواب جی دعا نہیں پہنچتی، مرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا. یہ شیعہ سنی اکٹھے ہوتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، برادری کھانے کھاتی ہے، دوست احباب آتے ہیں اور جی دعا مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کو دعا کا ثواب ہوگا. سب غلط ہے. عمل کام آئیں گے، مرنے کے بعد دعا کا ثواب نہیں پہنچتا. چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا. میری ایسے ذہنوں سے اپیل ہے کہ اگر مرنے کے بعد دعا میت کو نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے 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 متوجہ سن، آپ جیئے، آپ زندہ سوچنا تو چاہیے نا کہ اگر میت کو، مرنے والے کو مرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا پھر ہمیں بتایا جائے نماز جنازہ کیا ہے. اور اگر دعا نہیں پہنچتی پھر جنازے کا تکلف چھوڑو. ویسے بھی کچھ لوگوں کے بڑوں کی سیرت ہے جنازے چھوڑ جانا. جی مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا، قبلہ اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ. ثواب نہیں پہنچتا تو بس کہو کہ نہیں پہنچتا. اس کا مطلب ہے پہنچنے کا رستہ ہی نہیں ہے، تبھی نہیں پہنچے گا نا. رستہ ہوتا تو پہنچتا. آپ کہتے ہیں جی مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا. جب مرنے کے بعد نہیں پہنچتا تو پھر کچھ بھی نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن میت جا رہی ہوتی ہے، مولانا ساتھ ساتھ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کا بیٹا بھائی رو رہا ہوتا ہے کہ برا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بیٹا شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے کو، میت کو رویا جائے، اس کے عذاب اس کو پہنچتا ہے. یہ قبر ون وے ٹریفک ہے، عذاب پہنچ جاتا ہے، ثواب بولے ماشاءاللہ. زندہ سے سارے جواب دیں جی بسم اللہ. مطلب سوچنا تو چاہیے نا کم از کم. اور اس مقام پہ کیونکہ ہمارے بارے میں کچھ ذہن بنا دیے گئے ہیں کہ جی یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں بزرگان دین کا احترام نہیں کرتے، صحابہ کبار کا کوئی احترام سے ان کا ذکر نہیں کرتے، ازواج النبی امہات المومنین کی بات نہیں کرتے. ہو بھائی میرے، نفرتیں پھیلانا چھوڑ دو. ہمارے محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے ٹائم محبت کے لیے نہیں ملتا. لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال لیتے. لہذا نفرت والی بات نہیں ہے. آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. لہذا نہ کسی کی توہین کرتے ہیں، آل محمد کے ممبر کا تقدس. لہذا میں کلیئر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں غلط فہمیاں دور ہو جائیں. یہ جو بات ہو رہی نا ثواب میت کو رونے کو عذاب پہنچتا ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کی زندگی میں بھی لوگوں نے پوچھا. میں نے جب تک سیرت النبی شبلی نعمانی کی وہ بک نہیں دیکھی تھی، میرے ذہن میں یہی تھا کہ رونے والے رو گے تو میت کو عذاب ہوئے گا. میں سمجھتا تھا یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کا ہے.
वाकई कि बोला मेरे जहन में मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ, मेरे जहन में तब यही था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है कि जी मैयत को रोया ना जाए, मैयत को अजाब होता है और इस तरह की बातें। वो शिबली ना माने की कोई 80 साल पहले के वो एक छपी हुई किताब सीरत नबी मेरे, क्योंकि आजकल ये हो रहा है नई किताबें छप रही हैं लेकिन टाइटल वही है, मैटर बदला जा रहा है। जिसके घर में पुरानी किताबें हों वो जैसे मकान की रजिस्ट्रियां संभालते हो ना, ऐसे पुरानी किताबें संभाल के रखा करो। हाँ, गनीमत है, खुदा की कसम वजूद गनीमत है, इन बातों की कदर किया करो। ये ऐसे बुजुर्ग दादा अबू की किताब है, यार हमारे काम की नहीं है बेटा ले जाओ, ना ना ना, उन्हें संभाल लो, संभाल के रखो। वो चीज़ें उनमें है, वो नई किताबों में है ही नहीं। तो उसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह के ज़माने की बात पढ़ के मैं तो परेशान हो गया कि एक मुसलमान ने कहा, मैं अदब से बात कर रहा हूँ, एक मुसलमान ने कहा बीबी से, उम्मुल मोमिनीन आप एक मसला बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि मैयत को रोने से मैयत को अजाब पहुंचता है। मुतवज्जे हैं वैसे आप? मैयत को बीबी से पूछा गया, उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि मैयत को रोने से मैयत को अजाब पहुंचता है। भाई उम्मुल मोमिनीन ने अखीर कर दी। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अगर रोना गुनाह है तो अजाब रोने वाले को होना चाहिए, मुर्दे का क्या कसूर है? लो देखो कमाल नहीं होंगे। लिहाजा मेरी मुसलमानों से अपील है, चलो हमारी ना मानो, अम्मी जी की तो मान लो। अगर मैयत को, अगर मुर्दे को अजाब या सवाब ना पहुंचता होता तो हर बंदे की जन्नत जहन्नम का फैसला कब्र की पहली रात में हो जाता, ये कयामत का दिन मुकर्रर करने की जरूरत ही ना होती। ओहो हो मुतवज्जे सरकार आप जिए जी, आप जिंदा और सलामत रहे। लिहाजा हम आले मोहम्मद का जिक्र करके भी अपने मरहूमीन की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि जिनके बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होती उनके वसीले के बगैर दुआ कैसे कबूल हो सकती है। लिहाजा हम जब भी दुआ करते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से दुआ करते हैं, क्योंकि ये वाहिद कबीला है जो अल्लाह की नमाज में शामिल है। इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।